آخری نفس امارہ کا بہت ہی خطرناک پہلو یہ ہے کہ جب آدمی نفس امارہ کی سنتا ہے، اسی کی دلیلوں کو مانتا چلے آتا ہے، جب اس کے سامنے نفس امارہ کی دلیلوں کی نفی سے نفی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی ہٹ دھرم ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ حکم دیتا ہے کہ اب ضد کرو، غرور کرو، تکبر کرو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آدمی پھر ہدایت کی طرف آنا اس کا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جب ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے برائیوں پر، نفس امارہ، اس لیے کہ نفس امارہ کی بات کو سنتے سنتے، اس کے باتوں پہ عمل کرتے کرتے، اس کی دلیلوں کو لیتے لیتے، قرآن ان دلیلوں کو کاٹ رہی ہے، حدیث ان دلیلوں کو کاٹ رہی ہے، صالحین کی گفتگو ان کی دلیلوں کو کاٹ رہی ہے، نفس امارہ کی دلیلوں کو، تو اس آدمی کے اندر ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہٹ دھرمی جب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ارے اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، ارے اللہ تعالیٰ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اپنے وقار کے گمان میں، اپنے وقار کے خیال میں وہ اخذتہ العزت بالاسم، گناہ پر جم جاتا ہے، اخذتہ العزت بالاسم، اپنے گناہ پہ جم جاتا ہے۔ نفس امارہ موٹا ہوتے ہوتے اتنا ضدی ہو جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ غلط کر رہے آپ، اب وہ وقار کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اخذتہ العزہ، وقار کا مسئلہ بنا کے کیا کرتا ہے، وہ بالاسم، گناہ پہ قائم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کر لیتے کر لو، ہم کرتے۔ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہوتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنے نفس امارہ کا پالن پوشن اسے دے کے اتنا موٹا کیا، ہر دفعہ اس کی دلیل کو مانتا گیا اور برائیوں پہ چلتا گیا کہ وہ وقت آ گیا کہ وہ دلیلیں اگر کوئی کاٹ دیتا ہے تو آدمی اپنے وقار کا مسئلہ بنا کے ٹھہر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے کر لو۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب بہت بیمار تھے۔ کفاران قریش نے سوچا کہ یہ بڑے میاں اب ختم ہونے والے ہیں، اب ان کے ختم ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم کچھ ستائیں گے تو دنیا میں بدنام ہو جائیں گے۔ چچا جب تک زندہ تھے ہاتھ نہیں لگائے، چچا ختم ہوتے مار پیٹ شروع کر دیے، ستانا بہت زیادہ کر دیے۔ اس سے زندہ ہیں، کچھ ایگریمنٹ کر لیں گے ان کی موجودگی میں۔ ایک بہت بڑا گروہ کفاران قریش کا ابو طالب کے پاس پہنچا، اپنی بات کو رکھی۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، دیکھو میری قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ تم سے کچھ بات کرنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، میں بس ان سے ایک بات چاہتا ہوں، اگر وہ ایک بات مان لیں تو یہ عرب کے سردار بن جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ دے گا۔ ابو جہل بولا، ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور پورا عجم جزیہ دے گا، ایسی ایک نہیں ایسی 10 باتیں بولو ہم مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
پورے کے پورے کفاران قریش اسی موقع پہ اٹھے اور جاتے جاتے انہوں نے جو گفتگو کی اس سے ان کی نفس امارہ کی ہٹ دھرمی کا اندازہ ہوتا ہے. سورہ سواد کے پہلے ہی رکوع کی ابتدائی آیتوں میں ہے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ارے یہ تو تمام معبودوں کے مقابلے میں بس ایک ہی خدا کو رب بنا دیا. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. چلو اب چلو اپنے بتوں پر جم کے بیٹھ جاؤ, ان کے اوپر ثابت قدم رہو, یہاں سے نکلو اور اپنے بتوں پہ جم کے بیٹھ جاؤ. یہ جو بات ایک خدا کی کر رہے ہیں یہ تو رد کیے جانے والی بات ہے, ہم تو اس کو نہیں مانیں گے. ہٹ درمی دیکھیے آپ, نفس امارہ کی ہٹ درمی. اللہ کے رسول نے ان کے نفس لوامہ کو متحرک کیا, کہو لا الہ الا اللہ تم سردار بن جاؤ گے. ان کے نفس امارہ نے جو ہٹ درمی بتائی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ تو ایک خدا کو کئی خداؤں کے مقابلے میں بنا دیے ہیں. اور اب چلو, اب ہمارے لیے کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے, ہم تمام کے تمام اپنے خداؤں پر جم جائیں گے. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, ہمارے خداؤں پر جن کو ہم نے بنایا ہے اس پہ جم جائیں گے, ان کی بات نہیں مانیں گے.